السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وہو خیر الرازقین۔ محترم سامعین کرام، اللہ کا ہم پر بہت سا انعام اور احسان ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور اس دنیا میں بھیجا، اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اپنے مال سے غریبوں، مسکینوں اور لاچاروں کی مدد کر سکیں۔ لیکن افسوس در افسوس ہم اپنے مال کو فضول خرچ کر دیتے ہیں، لیکن غریبوں اور مسکینوں اور لاچاروں کی مدد نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو وہ تم کو مزید اور دے گا، اور وہی بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خرچ کرتے جائیں اور اللہ رب العالمین ہم کو دیتا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر صدقہ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں ہم کو دے گا، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب لوگوں کو جمع کرے گا، اور یہ سورج جو آج ہزاروں میل کی دوری پر ہے، یہی سورج اس دن انسانوں سے صرف 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ انسان کے اعمال کے بقدر اس کا پسینہ آ رہا ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی کوکھ تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ اس کے منہ تک ہوگا۔ اس دن صدقہ کرنے والا انسان اپنے صدقے کے سائے تلے کھڑا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے انسان قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اس میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس نے اس طرح خفیہ طور پر صدقہ کیا ہوگا کہ اس نے اگر اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا ہوگا تو اس کے بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہوگی کہ اس نے کیا صدقہ کیا ہے۔ یعنی یہ کہ اس نے اتنا خفیہ طور پر صدقہ کیا ہوگا کہ کسی کو اس صدقے کے بارے میں معلوم نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص صحرا یعنی جنگل سے گزر رہا تھا، تو اس نے بادل سے آواز سنی اسقی حدیقۃ فلان، کہ فلاں کے باغ کو پانی پلاؤ۔ چنانچہ وہ بادل ایک طرف جمع ہو گیا اور ایک کالے پتھر والی زمین پر اس نے پانی برسایا، اور وہاں کے آس پاس کی نالیوں میں سے ایک نالی نے وہ سارا پانی اپنے اندر سمیٹ لیا، اور وہ پانی اس باغ کی طرف چل پڑا۔ وہ شخص اس پانی کے پیچھے پیچھے چلتا گیا، اور اس نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے باغ میں کھڑا ہوا ہے اور وہ بیلچے سے اس پانی کا رخ اپنے باغ کی طرف کر رہا ہے۔ اس شخص نے اس آدمی سے سوال کیا کہ تم اس باغ میں کیا کرتے ہو؟ تو اس آدمی نے جواب دیا میں اس باغ میں نکلے ہوئے پھل کا 3 حصہ کرتا ہوں، ایک حصہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، اور دوسرا حصہ میں اور میرے بچے کھاتے ہیں، اور تیسرا حصہ میں اسی میں واپس لوٹا دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ ہے صدقہ کرنے کی اہمیت، کہ اس آدمی کے صدقہ کرنے کی وجہ سے بادل بھی اس آدمی کے باغ کو پانی پلا رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اتفاق سے میرے پاس مال موجود تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ آج ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سبقت لے جانے کا بہترین موقع ہے۔ میں گھر گیا اور اپنا آدھا مال لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے عمر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ جتنا مال آپ کے پاس ہے اتنا ہی مال میں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی سوال کیا کہ اے ابوبکر، تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایک دوسرے سے زیادہ صدقہ کرنے کا سوچتے تھے اور ان سے سبقت لے جانے کی سوچتے تھے۔ ان کے اندر دکھاوا اور ریاکاری بالکل نہ تھا، وہ خلوص سے صدقہ کرتے تھے۔ اگر وہ ایک گٹھلی کے برابر بھی صدقہ کرتے تھے تو خلوص سے کرتے تھے تاکہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اگر صدقہ کرتے ہیں، اگر ہم غریبوں یا مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں یا ان کی مدد کرتے ہیں، تو ہم ویڈیو بنا کر یوٹیوب اور فیس بک اور نہ جانے کہاں کہاں اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سراسر دکھاوا ہے،
اور دکھاوا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ اگر ہم ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر صدقہ کرتے ہیں، ایک چیٹی کے برابر صدقہ کرتے ہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی صدقہ کرتے ہیں اور خلوص سے کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ کے نزدیک وہ انشاءاللہ قابل قبول ہوگا۔ لیکن اگر ہم دکھاوے کے لیے صدقہ کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا، اگر ہم 1000 کے اونٹ کے برابر بھی صدقہ کرتے ہیں تو اللہ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اخلاص دیکھتا ہے، ریاکاری کو بالکل نہیں پسند کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ ہو یا کوئی بھی عبادت ہو اس میں ریاکاری سے بچیں اور اللہ کے لیے اخلاص سے وہ عبادت کریں، تو انشاءاللہ وہ قابل قبول ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ریاکاری اور دکھاوے والی بیماری سے بچائے، آمین۔ والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔